اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد عظیم صادق اور انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو قیدیوں کا معاہدہ ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، کیونکہ میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایشو ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو آپ دوستوں کو تو پتہ ہے جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان لوگوں کو نہیں پتہ، اور یہ آپ کے لیے کافی مشکل والا معاملہ ہے کہ آپ ہر بندے کو فرداً ٹائپنگ کر کے بتائیں کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، کیونکہ ایک سلوگن آپ کہہ سکتے ہیں، ایک لفظ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہائیڈنگ کہہ سکتے ہیں، کسی جو بھی آپ کہہ لیں، ایک ہیش ٹیگ بنایا گیا تھا اسٹینڈ ود عظیم صادق۔ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ ویڈیو اسی بات کو واضح کرے گی، کیونکہ اس کو بھی میں ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود عظیم صادق کے ساتھ اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ کو اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ اسے یہ بات آسانی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہیش ٹیگ ہے آپ کاپی کر کے فیس بک پہ سرچ کریں گے تو نیچے ویڈیو نکل آئے گی جس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہوئی ہے۔ اب میں وقت ضائع کیے بغیر ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں۔ ایک معاہدہ 2008 میں بنتا ہے، پاس ہوتا ہے انگلینڈ اور پاکستان کے قیدیوں کا۔ اس کے تحت پیپلز پارٹی کے دور میں رحمان ملک وزیر داخلہ اور محمد علی سیکشن آفیسر جو اس وقت تھے، دونوں وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ 4 قیدی پاکستان آتے ہیں اور پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر آتے ساتھ ہی کچھ ہی دنوں بعد یا منتھ بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یو کے آفیشلز کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ جو ہے آپ ہمیں دکھائیں جو ہم نے آپ کو قیدی وہاں پہ بھیجے ہیں، وایا ای میل وہ ساری یہ بات کرتے ہیں۔ تو جب ان کا آفیشل یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ 3 قیدی تو یہ دکھا دیتے ہیں، چوتھا قیدی نہیں ان کو ملتا کیونکہ وہ امریکہ کی کسی ریاست میں جا کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ تو انگلینڈ آفیشل معاہدہ معطل کر دیتے ہیں۔ 2014 میں انگلینڈ کی طرف سے معاہدہ دوبارہ اوپن ہوتا ہے جب وزیر داخلہ جو نثار علی خان ہوتا ہے، تو اس وقت انگلینڈ نے معاہدہ اوپن کیا جب 2013 میں چوتھا بندہ بھی انگلینڈ سے امریکہ سے پکڑا گیا۔ 2014 کے بعد 2-3 مہینے بعد پاکستان کی طرف سے کچھ وجوہات کی بنا پر نثار صاحب معاہدہ معطل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب آتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اس دوران یہ معاہدہ کبھی انگلینڈ اور کبھی پاکستان کی طرف سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ پی ٹی آئی کے آفیشل شہریار افریدی، جن سے میرا واٹس ایپ پہ بھی رابطہ ہوتا ہے اور مجھے تسلی دیتے ہیں کہ جی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور واقعی اس پہ کام ہوتا نظر بھی آتا ہے۔ یو کے اور پاکستان کے درمیان جو قیدیوں کے باہمی تبادلے کا قانون ہے یا معاہدہ ہے، اس کی جو ہے وہ باقاعدہ ایک شکل اس کو دوبارہ نئے سرے سے دی جاتی ہے، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ۔ لیکن اس معاہدے کے مطابق ابھی تک 2022 یہ 4 سال کے عرصے میں ابھی تک کوئی پاکستانی قیدی پاکستان نہیں آیا۔ وہاں پہ بہت سے بے قصور لوگ ایسے ہیں جو اپنا وقت گزارنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ اس وقت بے بسی کا عالم ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے رشتہ داروں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کوشش انسان کو اللہ نے دی ہے، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش دی ہے، مدد وہ آپ خود کرتا ہے۔ تو میری اپیل ہے، یہ سارا کیس میں نے آپ کو بتایا، انگلینڈ کے جو قیدی ہوتے ہیں اس کے پاس دو رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپیل میں چلا جائے یا پاکستان آنے کے لیے اپلائی کر دے۔ چونکہ اپیل کے لیے وہاں پہ کروڑوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، تو یہ 2005 کی بات ہے، تو تب وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپیل میں نہیں جاتے، یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم 2009 میں پاکستان آنے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے 2010 میں 2010 سے لے کے یہ جو 20 تک کا جو ٹرنیور ہے، 10 سے 11 سال کا معاملہ، 2020 میں پاکستانی گورنمنٹ اس حد کا رپلائی ہمیں دیتی ہے جو انگلینڈ کی طرف سے ایک فائل آتی ہے کہ جی یہ آپ کا جو سٹیزن ہے یہاں پہ آنا چاہتا ہے، عمران خان، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کیا یہ پاکستانی ہے
یہ وہاں کی شہریت رکھتا ہے یا جو بھی معاملات جو ان سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس کا رپلائی لکھوانے کے لیے ایک 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، 2010 سے 2020 کا. تو الحمدللہ سینکڑوں دفعہ اسلام آباد جانے کے علاوہ ہزاروں فون کالز کرنے کے بعد، بہت سے لوگوں کو ملنے کے بعد اللہ مہربانی فرماتا ہے کہ اس لیٹر ایک ایشو ہو جاتا ہے، جو اپلیکیشن دی جاتی ہے انگلینڈ کی طرف سے، اس کا رپلائی. تو کافی اطمینان ہوتا ہے کہ اب کام ہو جائے گا. لیکن 2020 کے بعد بھی جب یہ وایا وزارت انٹیریئر منسٹری سے جاتے ہیں، جب آپ فورن افیئر کی طرف، وزارت داخلہ سے وزارت خارجہ، وہاں سے UK ایمبیسی پاکستان، اس کے بعد کراس بارڈر ایجنسی UK، یہ یہاں پہ بے شمار لوگوں سے گزرتا ہر وزارت میں، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ کراس بارڈر ایجنسی UK چلا جاتا ہے. اور UK گورنمنٹ ایٹ دی اینڈ یہ کہتی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے وایا میل، تو وہ کہتی ہے جی ہم نے 5 ٹیسٹ کیسز پاکستان بھیجے ہوئے ہیں، تو ان پہ امپلیمنٹ بھی ضروری ہے. پاکستان گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اینڈ پہ میں یہ بتاتا چلوں، ہم نے یہ پاکستان آنے کے لیے اپلائی جو کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور وہاں پہ کسی ایک بندے کا ہونا موجود تھا کہ جو کیس کو پرسو کرے. اور تیسرے نمبر پہ وہاں پہ 2012 میں ایک وکیل نے، جب 2005 میں سزا ہوئی تھی، 2006 میں سزا ہوئی تھی، 2012 میں جب وہاں پہ ایک وکیل نے بھائی کا کیس اسٹڈی کیا اس 6-7 سال کے عرصے کے بعد، تو اس نے ہمیں ایک میل کی کہ میری سمجھ سے پائی رہا ہے کہ DNA رپورٹ، کیمرہ فوٹیج، فنگر پرنٹ رپورٹ یہ کیس میں کیوں ڈسکس نہیں کی گئی جو اس کے حق میں سمجھ آتی ہیں. اور سب سے بڑی بات فالٹ یہ تھا کہ مسٹر خان کو انگلش نہیں آتی تھی. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اگر کوئی بھی بھائی آپ کو پوچھتا ہے یا کہتا ہے کہ جی مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ، تو آپ اس کو کہو کہ سمپل یہ آپ اس ہیش ٹیگ کو کاپی کرو، ٹھیک ہے، آپ اس کو فیس بک سرچنگ میں سرچ کرو، تو سب سے پہلے یہ جتنے بھی ہیش ٹیگ ہوئے ہوں گے اسی میں یہ ویڈیو بھی میں اسی نام سے ہی اسی ہیش ٹیگ کے ساتھ اپلوڈ کروں گا، جس سے مجھے امید ہے کہ کافی دوستوں کو رہنمائی مل جائے گی. تو میری یہ اپیل ہے کہ سمندر پار بے بسی کے عالم میں وقت گزارے سینکڑوں پاکستانی، ٹھیک ہے، جو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی ہے، اور کسی کا کیا رشتہ اور کسی کا کیا رشتہ ہے. تو بہت سے لوگ مجبور ہیں، اس پہ ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آسانی والا معاملہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہا. تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے سپورٹ سے، آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے میں اس میٹر کو ہائی لائٹ کروں. ویڈیو لمبی ہے لیکن آپ سے اپیل ہے کہ لازمی دیکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا. یہ ایک نیشنل ایشو ہے، لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان پچھلے کچھ 12 سال سے اس پہ نظر ثانی نہیں کر رہی. اور لاسٹ میں بتاتا چلوں، بہت سے دوست احتجاج کا بھی کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد کچھ ایک دن ڈیسائیڈ کیا جائے گا، جو ہم پریس کلب لاہور کے باہر ایک اچھی تعداد کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اللہ نے چاہا تو. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم پاکستانی شہری ہیں اور یہ ہمارا حق ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے، اداروں سے اور ایوان میں بیٹھے ارکان سے، خدارہ اس کیس پہ نظر ثانی کیجیے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہے. جزاک اللہ.